السلام علیکم۔ آج ہم زبان کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں، اسم کیفیت۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، اسم کیفیت، تعارف اور پہچان، یہ زبان سیکھنے کے کسی سلسلے کا حصہ لگتا ہے، اور آج ہم اسی کی روشنی میں اسم کی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں جائیں گے۔ عام طور پر جب ہم اسم کہتے ہیں نا، تو فوراً ذہن میں کوئی شخص، جگہ یا چیز آتی ہے، جیسے علی، لاہور، میز۔ لیکن زبان تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ یہ اسم کیفیت کیا چیز ہے اور اسے پہچاننا کیوں ضروری ہے، خاص طور پر جب یہ نظر آنے والی چیزوں سے مختلف ہو۔ تو اس کا بنیادی خیال شاید یہ ہے کہ اسم کیفیت اصل میں ان حالتوں یا خوبیوں یا شاید احساسات کے نام ہیں جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا، یعنی ہم انہیں چھو یا دیکھ نہیں سکتے۔ جی بالکل، انہیں صرف اپنے ذہن سے سمجھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھوس چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس غیر محسوس دنیا کے ناموں کو آج ذرا کھوجتے ہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ بڑی اچھی مثالیں ہیں جو اس بات کو سمجھاتی ہیں۔ ان جملوں پر ذرا غور کیجیے گا۔ وہ بے تابی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ لڑکا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جی۔ مریض کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ پہرے دار خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ واہ۔ وہ بڑی بہادری سے لڑے۔ ان سب میں یہ جو الفاظ ہیں، بے تابی، بے چینی، کمزوری، خوشی، بہادری، مواد کہتا ہے کہ یہ اسم کیفیت ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پہچانا۔ یہ الفاظ اسم تو ہیں، لیکن یہ وہ عام اسم نہیں ہیں جیسے کرسی یا کتاب۔ مطلب ان چیزوں کے نام نہیں جن کا کوئی وزن ہو یا جو کوئی جگہ گھیریں۔ یہ دراصل کسی کی اندرونی حالت، کسی خوبی یا کسی احساس کا نام ہے۔ اچھا۔ جیسے آپ نے مثال دی بےتابی کی۔ ہاں۔ اب بےتابی کو آپ پکڑ تو نہیں سکتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن آپ کسی کو بےتاب دیکھ سکتے ہیں، مطلب اس کی حرکتوں سے، اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بےتابی اصل میں اس حالت کا نام ہے جو وہ شخص محسوس کر رہا ہے۔ اور یہی بات خوشی یا بہادری پر بھی آتی ہے۔ خوشی محسوس ہوتی ہے، بہادری عمل سے نظر آتی ہے، لیکن یہ خود کوئی ٹھوس چیزیں نہیں ہیں۔ یہ وہ تصورات ہیں جنہیں ہم نے نام دے دیے ہیں تاکہ ہم ان غیر مادی مگر اہم تجربات اور خصوصیات پر بات کر سکیں۔ صحیح۔ زبان کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیں صرف نظر آنے والی دنیا تک محدود نہیں رکھتی۔ یہ واقعی بہت دلچسپ نکتہ ہے کہ زبان ہمیں غیر محسوس چیزوں کو بھی نام دینے کی طاقت دیتی ہے۔ اس سے بات میں گہرائی آتی ہے۔ اچھا، جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں کچھ مشقیں بھی ہیں تاکہ یہ تصور اور پکا ہو جائے۔ ایک جگہ یہ جملے دیے ہیں، دھوپ گھڑی کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ رات کے وقت بیکار ہو جاتی، اور دوسرا، عوام کی سہولت کے لیے گھنٹہ گھر تعمیر کیے گئے۔ ان میں اسم کیفیت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ بظاہر تو یہ سیدھے سادے جملے لگ رہے ہیں۔ جی، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلے جملے میں دھوپ گھڑی کے ساتھ مشکل یہ تھی۔ یہاں لفظ مشکل پر غور کریں۔ کیا مشکل کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ اٹھا کر کہیں رکھ دیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ نہیں، یہ ایک حالت ہے، ایک مسئلہ، ایک کیفیت ہے۔ یہ وہ رکاوٹ ہے جو دھوپ گھڑی کے استعمال میں آ رہی تھی۔ تو یہاں مشکل اسم کیفیت ہے، یہ ایک صورتحال کا نام ہے۔ اچھا۔ اسی طرح دوسرا جملہ، عوام کی سہولت کے لیے گھنٹہ گھر تعمیر کیے گئے۔ یہاں سہولت کو دیکھیں۔ سہولت بھی تو کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یہ آرام، آسانی یا فائدے کی ایک حالت ہے۔ یہ ایک مقصد ہے جس کے لیے گھنٹہ گھر بنے۔ لہٰذا سہولت بھی اسم کیفیت ہے۔ اچھا۔ تو یہ دونوں الفاظ، مشکل اور سہولت، ہمیں بتاتے ہیں کہ اسم کیفیت صرف ذاتی احساسات جیسے خوشی یا غم تک ہی نہیں رہتے، بلکہ یہ حالات، مسائل اور مقاصد جیسے زیادہ وسیع تصورات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اندرونی کیفیت نہیں بلکہ بیرونی حالات یا تصورات بھی ہو سکتے ہیں جن کا کوئی مادی وجود نہ ہو۔ مشکل اور سہولت اچھی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مشق دیکھتے ہیں۔ اس میں الفاظ کی ایک فہرست دی ہے اور ان میں سے اسم کیفیت الگ کرنے ہیں۔ فہرست ہے: بیمار، تیار، پریشانی، برائی، فوج، ہنسی، بڑائی، محرم، پہرے دار، وفاداری، چوری چھپے۔ یہ فہرست تھوڑی ملی جلی سی لگ رہی ہے۔ جی ہاں، اس میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں جو شناخت کے عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ دلچسپ بناتا ہے۔
آئیے تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان میں سے اسم کیفیت چنتے ہیں۔ پہلا ہے پریشانی۔ یہ صاف طور پر ایک ذہنی حالت ہے، کیفیت ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے، یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں۔ تو پریشانی اسم کیفیت ہے۔ ٹھیک۔ پھر ہے برائی، یہ اچھائی کا الٹ ہے، ایک اخلاقی تصور، ایک منفی خوبی کہنے، یہ بھی کوئی مادی شے نہیں، ایک تصور ہے، لہٰذا برائی بھی اسم کیفیت ہے۔ صحیح۔ ہنسی، یہ تھوڑا دلچسپ ہے۔ ہم ہنسی کی آواز سنتے ہیں، ہنستے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں، لیکن ہنسی بطور اسم اس پورے عمل یا اس سے جڑے احساس خوشی یا تفریح کی کیفیت کا نام ہے۔ اس لحاظ سے اسے اسم کیفیت شمار کیا جاتا ہے، یہ اس تجربے کا نام ہے۔ اچھا، یہ نقطہ اہم ہے۔ جی۔ پھر بڑائی، یہ تکبر، غرور یا خود کو بڑا سمجھنے کی کیفیت ہے۔ یہ بھی ایک رویہ یا ذہنی حالت کا نام ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں۔ تو بڑائی بھی اس میں کیفیت ہے۔ اور آخر میں وفاداری، یہ ایک خوبی ہے، ایک معیار ہے، کسی رشتے یا عہد سے وابستگی کی حالت۔ اسے پرکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مادی نہیں۔ لہٰذا وفاداری بھی اس میں کیفیت ہے۔ باقی الفاظ کو اگر دیکھیں تو بیمار اور تیار یہ کیفیت تو بتا رہے ہیں، لیکن یہ عام طور پر صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے بیمار آدمی، تیار کھانا۔ جی، ایڈجیکٹو۔ بالکل۔ فوج اسم ہے، لیکن یہ لوگوں کا مجموعہ ہے، اس میں جمع، اسے ٹھوس سمجھا جا سکتا ہے۔ محرم اور پہرےدار تو ظاہر ہے اشخاص کے نام ہیں، اور چوری چھپے ایک انداز یا طریقے کو ظاہر کر رہا ہے، غالباً ایڈوربیل فریز ہے۔ اچھا۔ تو تعریف کی روح سے یہ اسم کیفیت نہیں ہے، مقصد صرف شناخت تھا، تو ہم نے ان کی نشاندہی کر لی جو تعریف پر پورا اتارتے ہیں۔ یہ وضاحت بہت مددگار رہی، خاص طور پر ہنسی والی مثال، جہاں عمل اور کیفیت دونوں کا پہلو ہے۔ تو اب تک کی گفتگو سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں کیفیت دراصل ان تمام تصورات، احساسات، خوبیوں یا حالتوں کے نام ہے جنہیں ہم اپنی 5 حواس سے براہ راست نہیں پکڑ سکتے۔ جی۔ جیسا کہ مواد میں کہا گیا ہے، انہیں ہم اپنے ذہن سے سمجھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور ان اسموں کو پہچاننے کی جو اہمیت ہے نا، وہ صرف گرامر کی مشق نہیں ہے، یہ زبان کی گہرائی اور اس کی بات کہنے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم صرف ٹھوس چیزوں اور نظر آنے والے کاموں کی بات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو ایک حد تک ہی رہتی ہے۔ اس میں کیفیت ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم خیالات، جذبات، نظریات، اخلاقیات اور رشتوں کی پیچیدگیوں پر بات کر سکیں۔ صحیح۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارے پاس محبت، نفرت، انصاف، آزادی، خوف، امید جیسے الفاظ نہ ہوتے تو ہم انسانی تجربے کے کتنے بڑے حصے کو بیان ہی نہ کر پاتے۔ بالکل۔ جو مثالیں ہم نے دیکھیں، بےتابی، خوشی، مشکل، سہولت، وفاداری، یہ سب بیان میں وہ رنگ بھرتی ہیں جو صرف حقائق بتانے سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ہمیں کسی شخص کی اندرونی دنیا یا کسی صورتحال کی اصل حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ واقعی، یہ الفاظ ہماری گفتگو اور تحریر کو زیادہ بامعنی بناتے ہیں، زیادہ، آپ کہہ سکتی ہیں، نیوانسڈ۔ جب ہم کہتے ہیں وہ بہادری سے لڑے تو بہادری کا لفظ صرف لڑنے کے عمل سے زیادہ کچھ بتاتا ہے، یہ لڑنے والے کے کردار اور ہمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اس طرح اس میں کیفیت ہمیں مختصر الفاظ میں گہری بات کہنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ادبی زبان کی بات نہیں، روزمرہ کی گفتگو میں بھی ہم مسلسل اس میں کیفیت استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس کام میں بڑی محنت لگی۔ ان کی دوستی بہت گہری ہے۔ ان سب میں تھکن، محنت، دوستی اس میں کیفیت ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے غیر مادی پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان کو سمجھنا ایک طرح سے انسانی تجربے کی ساخت کو سمجھنا ہے۔ تو آج ہم نے اس مواد کی روشنی میں اس میں کیفیت کے تصور کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کی اہمیت اور زبان میں اس کے کردار پر بھی غور کیا۔ مثالوں اور مشقوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ صرف گرامر کا کوئی خوش قاعدہ نہیں بلکہ اظہار خیال کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یقیناً۔ اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نقطہ شاید غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جو اسی مواد سے نکلتا ہے کہ جب ہم کسی تجربے، احساس یا صورتحال کو بیان کرتے ہیں تو ٹھوس اسموں جیسے گھر، سڑک، بارش اور اس میں کیفیت
जैसे सुकून, खौफ, खूबसूरती, इनके इस्तेमाल का जो तवाजुन हम रखते हैं वो हमारे बयान पर क्या असर डालता है? दिलचस्प सवाल है। क्या इसमें कैफियत का ज्यादा इस्तेमाल बयान को ज्यादा जज्बाती या ज़ाती बना देता है, या क्या उनके बगैर बयान अधूरा और सती ही रह जाता है? इस पर सोचने से शायद हमें अपने और दूसरों के बात करने के अंदाज को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिले। बहुत खूब। ये एक बेहतरीन नुक्ता है जिस पर सामईन भी यकीनन गौर करेंगे।